السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر سے ایک بڑی ہی حیرت انگیز خبر آ رہی ہے۔ حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ اس خبر کا حوالہ زی ٹی وی ہے۔ زی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو شاید ابھی بھی یہ خبر وہاں پہ موجود ہوگی کہ ہندواڑہ میں، یعنی کپواڑہ کا جو ایک علاقہ ہے ہندواڑہ، وہاں جب آرمی مجاہدین کے کشمیر کے خلاف جنگلی علاقے میں آپریشن کر رہی تھی تو کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہی اس آپریشن میں بھارتی فوج کا ایک کرنل اور ایک میجر سمیت 5 بھارتی فوج کے جوان اور افسران مارے گئے ہیں۔ یہ لوگ، جن کا تعلق 55 راشٹریہ رائفل سے ہے، اس کی بٹالین 182 اور 183 سے تعلق رکھتے تھے۔ 55 راشٹریہ رائفل اور سی آر ایف پی کی بٹالین 182 اور 183، اس کی مشترکہ یہ کارروائی تھی جس میں انہوں نے ہندواڑہ کے قریب ایک ٹریپ میں انڈین آرمی پھنس گئی۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ 2 مجاہدین جو ایک مکان میں موجود تھے، انہوں نے 2 دن تک ان کو اپنے ساتھ الجھائے رکھا، اور تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق دونوں مجاہدین تو شہید ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ وہ بھارتی فوج کا ایک کرنل، ایک میجر اور 3 جوانوں کی جان بھی لے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایکچولی ایک لمبی کارروائی ہے جو کہ پلوامہ کے ایریا تہاب میں بھی کی گئی، ڈنگر پوری جو ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی کی گئی، اور کپواڑہ میں، ہندواڑہ میں، یعنی یہ وہی علاقے کے نزدیکی علاقے ہیں جہاں پہ ایک مسلسل آرمی کا آپریشن جو ہے نا ان کے خلاف ہو رہا ہے، کشمیری مجاہدین کے خلاف، جنہوں نے بالآخر تنگ آ کے جب دنیا کی طرف سے ان کی آواز ہی نہیں سنی گئی تو دوبارہ ہتھیار اٹھائے ہیں، اور اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرے خیال سے اب تک کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہونے والی بھارتی فوج کی لڑائیوں میں سب سے زیادہ پریشان کن خبر ہے انڈین آرمی کے لیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، انڈین آرمی کے 10 لوگ بھی مقابلوں میں مارے گئے ہوں گے، لیکن ایک ہی مقابلے میں اس طرح ٹارگٹ کر کے ایک کرنل اور ایک میجر کو مارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ بہت پروفیشنل اور تربیت یافتہ ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بڑی بھرپور کارروائی کی، کیونکہ 2 دن تک انہوں نے یہ 2 بٹالین اور 55 راشٹریہ رائفل کو اور اس میں مقامی پولیس کی مدد بھی شامل ہے، اپنے ساتھ الجھائے رکھا، اور جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو ساتھ میں ان 5 بندوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ بھارتی فوج کے پروفیشنلزم پہ بھی بڑا سوال ہے، اور وہ جو بڑھ کے مارتے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ ابھی یہ 2 نوجوانوں کے ساتھ ان کا براہ راست مقابلہ ہوا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے سے بیچارے مظلوم ستم رسیدہ 2 نوجوان تھے، وہ کیا ان کے پاس ہوگا؟ معمول کی کلاشن کوفی ہوں گی یا کچھ ہینڈ گرنیٹ ہوں گے۔ یہ بھی خبر ناظرین آپ کو زی نیوز کے حوالے سے ملے گی کہ یہاں پلوامہ میں ایک بڑا مشہور تہاب چوک ہے۔ تہاب چوک میں انہوں نے انڈین فورسز کے اجتماع پہ، یعنی جہاں پہ کوئی 20-25 جوان اگلی کارروائی کے لیے تیار کھڑے تھے، 3-4 ہینڈ گرنیڈ پھینکے ہیں۔ اس میں بھارتی فوج کے جوان اور افسر زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھارتی فوج چھپا رہی ہے۔ مجاہدین کا یہ دعویٰ ہے، جو ان کے بیچاروں کے چھوٹے موٹے ذرائع ہیں، کہ یہاں انہوں نے قریباً 50 کے قریب اس آپریشن، یہ 3-4 روز کا آپریشن آپ کو بتا رہا ہوں، افسر اور جوانوں کو مار دیا ہے، اور ان کے صرف 2 یہ مجاہدین شہید ہوئے ہیں، باقی جو ہیں وہ نکل گئے ہیں ان کی حراست سے۔ اور یہ دونوں بھی یہ بھی بڑی، جتنی فوج تھی، ایک ٹریپ کے دوران ہی یہ لوگ مارے گئے تھے۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ مجاہدین کی خبر پہ اعتماد نہ بھی کیا جائے تو بھی
جو بھارتی ذرائع ابلاغ ہیں ان کی خبر پر تو اعتماد کرنا پڑے گا، اور ان کے مطابق یہ بہت بڑی کارروائی ہے کہ ان کا ایک کرنل اور میجر اور 3 جوانوں سمیت جس کا مارے جانا، اور وہ بھی ایک اس طرح کے انٹرینڈ اور نوجوانوں کے ہاتھوں۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اب کشمیری جو ہے نا، انہوں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے، وہ یہ تو جان گئے ہیں کہ نہ ان کی اپیلوں پہ کسی نے کان دھرنا ہے، نہ انڈیا کے جو مظالم ہیں، جو ظلم و ستم ہے، اس کی طرف کسی کی نظر جائے گی، اور نہ کبھی ان کی بات جو ہے یو این او میں سنی جائے گی۔ کوئی دنیا کے تمام جو انسانیت نواز فورم ہیں، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، وہ ایک عرصے سے یہ ماتم کر رہی ہیں، دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ خدا کے لیے ان پر توجہ دو، یہ انسان ہے، کوئی جانور تو ہے نہیں۔ تو ان سے تو جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نا، پہلے تو ان کا ویسے ہی بیچاروں کو انہوں نے گھروں میں بند کیا ہوا قریباً 5 مہینے سے، اب اس کے بعد یہ کرونا کا عذاب آ گیا، اس کے بھی مجبوری ہیں، اور اس کے اب رمضان کا بھی مہینہ ہے، نماز انہوں نے پڑھنے دیتے، عبادت انہیں نہیں کرنے دیتے، کام پہ نہیں جانے دیتے، بزنس نہیں کھولنے دیتے، تو کیا کرے؟ تنگ آمد بجنگ آمد ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کارروائی پہ جتنا بھی ہم یہ تو نہیں کہتے، کیونکہ پاکستان کا تو ہمیشہ سے نقطہ نظر رہا ہے کہ معاملات کو کسی فورم پہ میز پہ بیٹھ کے حل کیا جائے، لیکن انڈیا نے ثابت کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اسی طرح دنگا فساد ہی کریں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب جب آپ اس کے شیر کے پنجرے میں بلی کو اس کے ساتھ بند کر دیں تو بلی بھی شیر بن ہی جاتی ہے۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ اتنا ترن والا تو نہیں ہے کشمیری کہ آپ انہیں کھا لیں گے، 70 سال سے لڑ ہی رہے ہیں، آگے بھی وہ لڑ لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، آپ سے اجازت، آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا شکریہ۔